ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کے مین پروگرام کو ایشو کروں، ایک بہت اہم میسیج ہے جو تقریباً میرا خیال ہے جو لوگ بھی ہیں اس میسیج کو ضرور سنیں اور سمجھیں کہ یہ میسیج کیا ہے. اور وہ میسیج یہ ہے کہ ختم نبوت یعنی ختم نبوت پہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہم سب کی جانیں قربان ہیں. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہے کہ فرانس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی گئی، جس کے رد عمل میں پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں نے نہ صرف اس عمل کی پرزور مذمت کی ہے بلکہ فرانسیسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی کیا، اور کرنا بھی چاہیے اور زوردار طریقے سے کرنا چاہیے. اس رد عمل میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی مد نظر رکھیں کہ کوئی بات آگے بڑھائیں تو وہ تصدیق اور تحقیق کر کے بڑھائیں، ایسے نہ بڑھا دیں. اہم بات یہ بھی ہے کہ بغیر تصدیق کیے کسی خبر کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بائیکاٹ کی جانے والی اشیاء اور کمپنیز کے پہلے مکمل طور پر معلومات تو کریں، تصدیق تو کریں کہ یہ واقعی فرانس کی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. جیسا کہ پاکستان میں بسکٹ بنانے والی کمپنی کانٹیننٹل بسکٹ، اس کے کونسل سے بھی رابطہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے اور یہ اہم قوانین کا حصہ بھی ہے کہ تحقیق اور تصدیق کے بعد آپ جائیں. لیکن اگر کانٹیننٹل بسکٹ کا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس پروڈکٹ کو ایک چیز سے منسلک کر کے 4,500 افراد پاکستانیوں کی اور خود اپنی کمپنی کو نقصان پہنچانا کہاں زیب دیتا ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا. اب آتے ہیں ہم اپنے اہم ایشوز کے اوپر، اور وہ ایشوز ہمارے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے، فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور بھی معلوم جبہ کے حوالے سے ہے، اپوزیشن میں جو مختلف لوگ ہیں ان کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے ہے. اسی طریقے سے اس معاملے میں ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ جو آپ کی آج جو حکومت ہے روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے شور شرابہ ہوا ہے، کس طریقے سے. ایک اور بھی چیز ہے جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے، وہ ہے پی ٹی وی حملہ کیس، جس کے اوپر سب کو تو چارج شیٹ کر دی گئی، صدر کو استثناء ہے، وزیر اعظم بری ہو گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بہرحال فیصلہ ہے، فیصلے پہ بات کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جس طرح کے فیصلہ اور ریمارکس ہے، اس کے بعد حکومت کے اہم ترین لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے، لیکن کان میں روم ہی نہیں جیت رہی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں؟ اس پہ بات کریں گے. جو گیسٹ آئے ان کا تعارف کراتے ہیں. قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شائستہ پرویز ملک صاحبہ ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. ریحام خان پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر اہم ایشو کی طرف آپ کی طرف آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی قمر دلشاد صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ پہلا سوال اٹھا کر کہ ابھی حالیہ بہت ہی اہم کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کا فیصلہ آیا ہے سر. اب اس فیصلے میں صدر کے اوپر اور جس طرح اس فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے اور اس پہ جو فیصلے میں ریمارکس ہے ججز کے، وہ آپ کے سامنے ہیں سر. اب آپ یہ بتائیے کہ اس فیصلے سے تو نہ وزیر اعظم بچتے ہیں، نہ صدر بچتے ہیں، نہ وزیر قانون بچتے ہیں، نہ شہزاد اکبر بچتے ہیں. تو یہ کیس ہے سر. اب آئیے تو دوسرا کیس، اس کا فیصلہ آ گیا سر پی ٹی وی پہ حملے کا کیس، جن میں باقیوں کو تو چارج شیٹ کر دیا گیا، صدر صاحب کو استثناء ہے، وزیر اعظم بری ہو گئے سر. یہ ایک کیس ہے. اور تیسرا ایک کیس ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سر، وہ پوری قوم اس کے انتظار میں ہے، اور اس کا نام ہے 6 سال سے فورن فنڈنگ کیس، جو پاکستان کے انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے سر. میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں پروگرام. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے
جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صاف طور پر اپنا بہترین تاریخی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ صدر مملکت نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس بھیجتے وقت اپنی دانش کا مظاہرہ نہیں کیا، دانش مندی نہیں دکھائی، مائنڈ اپنا اپلائی نہیں کیا، اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس ریفرنس کو آپ نے جوڈیشل کمیشن میں آرٹیکل 209 کے تحت بھجوا دیا۔ لیکن جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا جو تمام معاملات کو ہم اپنی گہری نظر سے دیکھیں تو یہ بد نیتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب صدر مملکت کا معاملہ تو بہت ہی اہم معاملہ ہے، اگر ہم ہماری سروس کے معاملات میں دیکھیں، ہماری بیوروکریسی کے معاملات میں دیکھیں، اگر کسی فیصلے میں یہ آ جائے کہ یہاں بد نیتی کا مظاہرہ ہوا ہے تو اس کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ یہ رول جو بزنس میں بھی شامل ہے، ہمارے ایڈمنسٹریٹو قانون میں بھی شامل ہے۔ تو یہ بدنیتی کا لفظ جو ہے یہ زہر قاتل ہوتا ہے کسی بھی معاملات میں جس پر بھی یہ نافذ کر دیا جائے۔ اور چھوٹی سی میں بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں، جب جنرل مشرف صاحب نے جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس داخل کروایا اور جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ فیصلہ میرے خلاف آنے والا ہے تو انہوں نے بیک ڈور طریقے سے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بدنیتی کا لفظ نہ لکھا جائے، اور جس میں بڑا اہم رول ہے ہمارے بڑے، میں ان کو احترام کرتا ہوں، طارق عزیز صاحب کا بڑا اہم رول ہے، اور انہوں نے بڑی مشکل سے لابنگ کی اور وہ لفظ جو تھا وہ بدنیتی کا نکال دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ اس پر بھی ظاہر ہے کہ تمام معاملات کو انہوں نے دیکھا، بدنیتی کا لفظ استعمال نہیں کیا جسٹس خلیل الرحمن رمدے نے اپنے فیصلے میں لکھتے وقت۔ یہاں یہ معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہاں جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، اور اس کے ساتھ نیچے جا کر آپ جو دو ججوں نے جو بڑا جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی آفس ٹیم کے جو ہیں ان کے نام بھی لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ نادرا کے چیئرمین کو بھی کہا ہے، ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی شامل کیا ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف بھی باقاعدہ باضابطہ کارروائی کریں۔ اور ساتھ ایک اور اہم بات دیکھیں کہ اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوایا ہے کہ آپ اس ہمارے فیصلے کی روشنی میں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یعنی یہ بھی دیکھیں، اب چیف جسٹس پاکستان کے کورٹ میں یہ بات چلی گئی ہے کہ آپ اس پہ کارروائی کریں۔ اور اس کے ساتھ نیچے آپ جا کے دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کنونشن سینٹر میں خطاب کیا اور ججوں کو بھی للکارا تو اس پر بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے خود نوٹس لیا، اور نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ سرکاری جو ہے کنونشن سینٹر میں یہ ہم کس طرح سے خطاب کیا، وہاں بھی وہ کیس چل رہا ہے، وہ بھی ایک ریفرنس انہوں نے ایک بڑے بینچ کو تشکیل دینے کی سفارش کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان۔ سر حکومت یہاں خاموش ہے، فورن فنڈنگ پہ میں چاہوں گا سر، فورن فنڈنگ پہ 6 سال ہو گئے، خدا کے لیے فارغ فنڈنگ کی طرف آپ آئیں۔ فارغ فنڈنگ کا معاملے میں یہ ہے کہ 6.5 سال ہو گئے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس وہ زیر التوا ہے، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے اس پر اپنا جو ہے فیصلہ ایسا ابہام شدہ دیا کہ جس پر موجودہ چیف الیکشن کمیشن اور ان کے جو ممبر الیکشن کمیشن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور میری اس پہ بات ہوئی ہے، میری ملاقات بھی ہوئی، میں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ 1.5 سال تک وہ جو کمیٹی بنی تھی اس نے کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی، فیصلہ نہیں دیا، ویسے ایک کاغذی کارروائی کرتے ہمارے پاس بھیج دیا، نہ اس پر سر نہ پائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر، سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے سر؟ اعلیٰ عدالت اس 6.5 سال کے کیس پر خاموش کیوں ہے؟ میرٹ پہ فیصلہ کرے نا سر، انصاف کرے، انصاف کا منظر ہے وہ، انصاف کرے سر۔ انصاف میں اگر فورن فنڈنگ کیس بالکل بیکار ہے تو اس کو باہر پھینک دیا جائے، اور اگر انصاف میں فورن فنڈنگ کیس بہت اہم ہے تو اس پر بھی جسٹس کیا جائے۔ اس پہ اس طرح سے بات کریں، میں پھر آگے جاتا ہوں سر۔ فارغ فنڈنگ کیس کے معاملے میں معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے، لیکن آپ درست فرما رہے 1 سال پہلے لا منسٹر فروغ نسیم صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست پیش کی تھی کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان اس کیس کو سننے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ وہ 1 سال تک وہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس زیر التوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکبر بابر کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارٹی کے ممبر نہیں ہے، اور پارٹی کے ممبر نہ ہو تو کیس فارغ فنڈنگ تو سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے نا سر؟
اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے نا، سب سے بڑی عدالت ہے سر. جو ڈاکٹر فروغ رسید، ہاں جی میں آگے آؤں گا. میں ذرا آپ سے میں پی ٹی وی والا بھی پوچھوں گا آگے چل کے. میں ذرا شائستہ پرویز ملک صاحبہ سے پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کے اوپر تو سارے کیسز آ رہے ہیں، جیل میں بھی جا رہے ہیں آپ لوگ ہیں، پھر آپ لوگوں کی بیل بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو پی ٹی وی میں ماشاءاللہ وزیر اعظم تو بری ہو گئے، باقی چارج شیٹ ہو گئے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کیس آف فورن فنڈنگ، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود دلشاد صاحب سے بھی پوچھ لیا اور آپ خود بھی سارا جانتے ہیں. ہم تو اس جو ہے نا ڈرل سے گزر رہے ہیں پچھلے الیکشن سے 2-2.5 سال پہلے سے. پہلے جس طرح میڈیا پہ ہوا، جس طرح اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان نے جو ایک صاحب تھے جو ڈیم فنڈ کے لیے، اللہ جانے وہ ڈیم فنڈ بھی کہاں گیا، اس پہ کیا ہوا، کس طرح وہ جاتے رہے اداروں میں، کس طرح کیا کچھ کرتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا. پھر آپ نے خود ہی بیان کیا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، آپ نے پی ٹی وی کا بتایا. ڈاکٹر صاحب ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ایک سوچی سمجھی اور ایک گٹھ جوڑ کے ساتھ یہ سارے جو ہیں کیسز ان کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایک اور چیز ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ جو ہے انفارمیشن کمیشن پہ جو ایک صاحب نے درخواست دی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیب جو تمام لوگوں کی چھان بین تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کے بھی اثاثات جو ہیں ان کا پتہ چلنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے سیکرڈ کاؤز میں پہلے بھی ہیں سیکرڈ کاؤز جن کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے. اس میں ایک اور بھی شامل ہو گیا ادارہ، اور وہ ہے نیب کا ادارہ. آپ وہاں کے کسی بندے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتے، اس کو کوئی ہمیں حق نہیں ہے وہ پوچھنے کا. تو آپ کہاں تک سنیں گے اور کہاں تک سنائیں؟ اور یہ جو نااہل اور نالائق حکومت ہے، یہ ان تمام ایشوز سے لوگوں کا فوکس ہٹانے کے لیے کہ ان سے کویسچن نہ ہو، وہ ایک نواز شریف کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور چور ڈاکو کا شور مچتا رہتا ہے. ورنہ ہر روز اس ملک میں ایک نیا جو کہتے ہیں نا کہ پنڈورا باکس کھلتا ہے. ہر روز ایک نئی کرپشن کی داستان لکھی جاتی ہے. ہر روز یہ جو تحریک انصاف جو انصاف اب تو غداری کا کھل گیا ہے، جو پہلے ریاست مدینہ بنا رہے تھے، پہلے ریاست مدینہ بن رہی تھی، پھر ان کو ایرانی انقلاب پسند آیا، اور آج کل ان کو چین کا وہ جو ون مین شو ہے، تمام پاورز اپنے پاس، آج کل اس سے بہت متاثر ہیں. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کر جیسے سڑک کے غنڈے ہوتے ہیں، I'm sorry، یہ لوگوں میں سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں، کبھی کفر کا اور کبھی غداری کا. اور اگر دیکھا جائے تو آپ کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہاں پہ ایک کرپشن کی داستان آپ کو ملے گی. لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے کیا کہہ دیا، ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، پی ڈی ایم قائم ہے کہ نہیں ہے، جلسہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، شین میں سے نون نکل رہا ہے، نون میں سے شین نکل رہا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ آن ایشوز، اور اتنے بے تحاشا ایشوز ہیں، اور پاکستان ایک ایسی کھائی کی طرف جا رہا ہے. اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے. اس لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہے. اور میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ جو سلیکٹرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب ریحام خان صاحبہ کی طرف. ریحام خان صاحبہ، قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، معلم جبہ کیس ہے، پی ٹی وی حملہ کیس، آپ کے لاڈلے وزیر اعظم کو بری کر دیا گیا، باقی کو چارج شیٹ کر دیا گیا. کیا کہیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی وی کیس میں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو قوت سماعت رکھتے ہیں، جو کہ آڈیو فون کال سن سکتے ہیں،
جو کہ ٹیلی ویژن کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. وہ صحافی جنہوں نے دھرنے کی کوریج کی، میں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، اور ہمارے پاس پی ٹی وی پہ بھی ہم کوریج دیتے تھے دھرنے کی. تو وہ جو ویڈیو اور آڈیو فوٹیج ہے اور پھر ایک آڈیو وائس کال ہے، ان سب کی موجودگی میں میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو اور خصوصی طور پہ پی ایم ایل این کو، چونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ میں تھے، ان کو اس کورٹ کی ججمنٹ کو سرٹنلی اپیل کے اور چیلنج اس کو کرنا چاہیے، بلکہ سو موٹو بھی لینا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی پارلیمنٹ تک پہنچ آنا یا پی ٹی وی ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر چڑھائی کر دینا ان کے الفاظ میں، یہ ایک سمبولک عمل ہوتا ہے. اور اس کا مقصد تھا، ظاہر ہے اس وقت جب اشارہ دیا گیا یا چڑھائی کرنے کو کہا گیا تو اس بات کا کیا مطلب تھا، یعنی کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کرنے کو انکریج کیا گیا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ کو چیلنج کرنا چاہیے، اور آنریبل ججز کو اور آنریبل جو ہماری عدلیہ ہے اس کو ہمیں ری وزٹ کرنے چاہیے ہیں، پی ایم ایل این کو سرٹنلی اور پی ڈی ایم کو بھی، اور اگر وہ نہ چاہیں تو باقی ہماری عوام کو بھی، کہ یہ کیوں کورٹ کیسز کی ججمنٹس اس قسم کی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اور اگر کورٹ کیسز ہی کی اتنی جلدی ہے، ہر جگہ کورٹ کیسز پی ایم ایل این پہ بنائے جاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بنایا جاتا ہے، باقی انڈیپینڈنٹس پہ بھی بنائے جاتے ہیں، تو کیا ہم دیکھیں گے کہ ہماری سپریم کورٹ اور ہماری جو پولیس اتھارٹیز بھی ہیں وہ نوٹس لیں گی کہ کل ایک معصوم عام شخص، ایک کسان ملک اشفاق سنگیال کیوں کیسے فوت ہو گیا، کیا ہوا. ایک آڈیو ٹیپ اس کی بھی، ایک ویڈیو ٹیپ اس کی بھی سرکولیشن میں ہے. کیا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹے گی، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی میڈیا کوریج ہوگی؟ یہ تو نواز شریف نہیں ہے، یہ مریم نواز نہیں ہے، یہ بلاول بھٹو نہیں ہے، یہ ایک عام شہری ہے. یہ وہ کسان ہیں جو 2016 میں بھی احتجاج کرتے تھے، 2017 میں بھی کرتے تھے. ہم نے پہلے کبھی اس قسم کی پولیس کی ہیوی ہینڈڈنس نہیں دیکھی کہ کسی کی جان چلی جائے. تو اس کے اوپر کیا کوئی کورٹ کیسز کھلیں گے؟ اس کے اوپر ہماری عدلیہ نظر ڈالے گی کہ نہیں؟ اور جہاں رہی بات فورن فنڈنگ کی، تو 6.5 سال کیا، دیکھیں جو ڈوسیئر آف انفارمیشن ایس اکبر بابر صاحب کے پاس ہے، اس کی تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ثبوت پیش کریں. وہ تو ثبوتوں کا، وہ تو اتنی زیادہ ایویڈنس ہے اس میں، اور میں خود ایک فنڈ ریزنگ کی تو خود چشمدید گواہ ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایویڈنس کی کمی ہے، بات یہ ہے کہ کس وقت کون لاڈلا ہوتا ہے، اس وقت ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کون سا کیس کھلے گا. لیکن جتنا پلندہ ثبوت کا اور ایویڈنس کا جمع ہو رہا ہے، ایک دن تو لاڈلے بدلیں گے. ایک دن تو جب لاڈلے نہیں رہیں گے، تو پھر جب یہ کیسز کھلیں گے تو پھر لگ پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے احتساب ہوتا ہے. اور باقی جو آپ جن کیسز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جیسے مسز ملک کہہ رہی ہیں کہ یہ بیسکلی یہ صرف جو بیانیہ ہے اس کو شفٹ کرنے کی ایک سازش ہے، بڑی کامیاب سازش چل رہی ہے. ہمارے ملک کے یہ مسائل نہیں ہیں. اگر کرپشن ایشو تھا تو پیناما کیس کا کوئی منطقی انجام ہوتا، کوئی ہم دیکھتے وہ پیسے واپس آئے ہوتے، کوئی ہم دیکھتے کہ ہمارے جو فورن ایکسچیکر ہے وہ بھر رہا ہوتا، ہم کچھ دیکھتے کہ کوئی خوشحالی آئی ہے. تو یہ اب کب تک بھاگیں گے؟ یہ جو کورٹ کیسز ہیں، آئی تھنک کہ دیر ول کم اے ٹائم. اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو بھائی ہیں بڑی بڑی ممالک میں، وہ بھی اب وہاں پہ نہیں رہے. تو اگر ٹرمپ کا بھی جو سرچشمہ ہے قوت کا وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی لاڈلوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ اور سلیکٹیو جسٹس کا کھیل ہے، یہ اب میرا خیال ہے اس کے دن بہت تھوڑے رہ گئے لیکن ہیں. قاضی اور اگر فائز عیسیٰ opposition کے نے کچھ نہ کیس کیا، میں پی ڈی ایم نے کچھ نہ کیا. قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں تو سپریم کورٹ نے جسٹس کر دیا، فیصلہ دے دیا، ریمارکس بہت سخت ہیں، لیکن حکومت کے ٹاپ صدر، وزیر اعظم اور ان کے کیبنٹ کے 2 اہم ممبران اور لوگوں پر انہوں نے بڑے سخت فیصلے میں ریمارکس دیے ہیں اور فیصلہ دیا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے.
फैसला आने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं हो रहा। लेकिन डॉक्टर साहब अब आपको पता है कि जहां पे उनकी मेहरबानियां हैं, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, प्रेसिडेंट की जो रेफरेंस है उस पे वो कह रहे हैं कि मैलिफाइड इंटेंट है, बदनीयती कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये इस किस्म के कोई नैब का भी कोई जजमेंट आता है जिसके ऊपर लोगों को तशवीश भी होती है, चुपचाप करके नवाज शरीफ वापस भी आ जाते हैं, बेटी के समेत आ जाते हैं, गिरफ्तारी दे देते हैं, शहबाज शरीफ भी जेल चले जाते हैं, हमजा शहबाज पता नहीं 22 महीने से अंदर जेल के हैं, और हम देख रहे हैं कि यही तो सिलेक्टिव जस्टिस है। जो लाडला और जो लाडली हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट को नजरअंदाज कर सकती है और उसको सीरियसली नहीं ले सकती, इससे भोंडा मजाक क्या होगा हमारी कौम के साथ? यानी ये तो एक एक्सट्रीम, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और अब और क्या करें सुप्रीम कोर्ट, और क्या करें? और ये हमारी खुश नसीबी है, हमारी इस अवाम की, हम शायद डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन हमारी खुश नसीबी है कि जिस चीफ जस्टिस कैंडिडेट का हमें, हमारी कौम को दिहाइयों से इंतजार था, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के रूप में हमको मिली है। और हमने जो मिसेस काजी फाइज ईसा के साथ किया है, मैं बहैसियत पाकिस्तानी शर्मसार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि उनको किस तरीके से हमने कोर्ट्स में घसीटा। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ आप यकीन करें कि हम ज्यादती होने नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती होने नहीं देंगे। ठीक है जनाब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान का आइन और कानून अहम है, ये ताकत का मंबा अहम है? पाकिस्तान का आइन और कानून अहम है तो फिर फैसले पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। और पाकिस्तान में अगर सारा कुछ ताकत का मंबा ही इम्पोर्टेंट है तो फिर जिस तरह हो रहा है, ताकत क्या जहां मंबा है उसी के फैसले माने जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक जी, मैं कमर दिलशाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का जो इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, हालांकि वज़ीर आज़म साहब वहाँ जाकर एक अबूरी सूबे का ऐलान करके आ चुके हैं। अच्छा, बज़ाहिर पीटीआई का कोई जलसा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो अपोजिशन का जलसा है, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो का जो जलसा है, वो समुंदर नज़र आ रहा है उसमें लोगों का। और मरियम नवाज़ का जलसा तो उसमें लोगों का हजूम और समुंदर ऐसे नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर तो फ़ैसला नज़र आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन क्या आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा इतनी सारी जद्दोजहद के बाद, या 2018 का वहाँ दोहराया जाएगा वाक़या? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि गिलगिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इंतहाई कमज़ोर हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर का या गवर्नर का जो किरदार हमें नज़र आ रहा है वह बड़ा खामोश किरदार है। और दूसरे इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है, जो गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमीशन हैं, उन्होंने जो चंद रोज़ पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे उनकी शख्सियात के दरवाजे खुल गए। उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वो इंतहाई बेबस हैं, मजबूर हैं, बिल्कुल उनको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में या जब वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में उन्हें कोई इल्म ही नहीं है। मैं तो उनकी शख्सियत को देख के मैं तो बहुत ऐसा हैरान हुआ कि गैर मुतासर कुन उनकी शख्सियत है। ना उनको गुफ्तगू करनी आ रही थी, ना बोलना आ रहा था, गुफ्तगू समझ नहीं आ रही थी कहना क्या चाहते हैं। अब इसके साथ ये आप ये देखें कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। उस पर यह हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ तकरीर की, वो भी जो है वो भी कंट्रोवर्शियल थी। साथ साथ अब ये जो अली जो है गंडापुर, उनकी तमाम तकरीरें देखें कि जितना आप हमें वोट देंगे तो हम उतने आपके पुल बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, तरक्याती काम शुरू कर देंगे। यानी इससे ज़्यादा खिलाफ वर्जी इलेक्शन की क्या हो सकती है? जो एक वफाकी वज़ीर तरगीब दे रहा है, लालच दे रहा है। हमारी नज़र में, हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आता है कि किसी को तरगीब देना, लालच देना या डराना या धमकाना। तो अली गंडापुर तो बिल्कुल उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं, ज़ुमरे में आते हैं। उनको तो चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है, वज़ीर आला या चीफ इलेक्शन कमीशन, उसको गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर देते
کہ آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے کرپٹ پریکٹس کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں. باقی تو دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا باقی مریم صاحبہ بھی گئی ہیں, یہ تو اب ذہن کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, تو محض اپنا ایک سیاسی باتیں کر کے لوگوں کو بتائیں گے اپنے منشور کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے جو انداز سے گیا والی گنڈا پور صاحب جو کر رہے ہیں وہ سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس پر تو اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو. اب آپ یہ دیکھیں, ابھی ریحام خان نے بات بڑی اچھی کہی ہے ججوں کے بارے میں. اب اس کے جج دیکھیں, آپ چیف جسٹس آف گلگت بلتستان, وہ کہتے ہیں 72 گھنٹے میں نکل جائیں. بھئی 72 گھنٹے میں کیا نہیں کیا ضرورت ہے, آپ 24 گھنٹے کیا دیتے. لیکن سارے اس میں ساتھ حکومت کا بھی نام تو لیا انہوں نے, لیکن 24 گھنٹے کہتے ہیں نا. 72 گھنٹے میں تو بات ویسے ہی الیکشن کا. اچھا سر, میں نے جو مین سوال کیا پھر میں آگے نکل جاؤں گا, میرا مین سوال کا جواب دے دیں. کیا گلگت بلتستان کا الیکشن جو لوگوں کا ہجوم سامنے نظر آ رہا ہے, رزلٹ سامنے نظر آ رہا ہے, 1 ووٹ 1 آپ کے پرسن کے حوالے سے سامنے نظر آ رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2018 دہرایا جائے گا گلگت بلتستان میں, یا صاف و شفاف الیکشن ہوں گے؟ سر ٹو دا پوائنٹ, بالکل جواب. نہیں, ٹو دی پوائنٹ یہ میں جہاں تک ٹھیک ہے درست ہے, جہاں تک میرا اپنا ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں جو ہے بڑے باشعور ہیں عوام بھی, نوجوان طبقہ بھی, اور اس کے بیوروکریسی کے بارے میں تو مجھے نظر یہ نہیں آ رہا کہ 25 جولائی 2018 کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جائے گی. الیکشن جو ہے وہ اس میں کوئی دھاندلی تو پری پول تو ہونے کا امکانات نظر آ رہے ہیں, لیکن الیکشن کے دن میں کوئی گڑبڑ یا بے قاعدگی نہیں ہونے کا امکان اس لیے نہیں آ رہی کہ وہاں کی تعلیم یافتہ, شعور یافتہ لوگ ہیں اور وہ کوئی کسی قسم کی دھاندلی گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح وہاں کی بیوروکریسی بڑی مضبوط ہے, وہ بھی نہیں ہونے دے گی. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوگی جیسے کہ پاکستان کے الیکشنوں میں الزامات لگتے ہیں. اچھا سر, ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو تو ہے, لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ واقعی کون جیتنے جا رہا ہے. سر یہ تو 1 ووٹ 1 پرسن کے حوالے سے عوام کی جو سمندر نظر آ رہا ہے, کچھ اس کے اوپر بتائیں گے سر کون جیتنے جا رہا ہے؟ میں آگے نکل جاؤں. اس میں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ میں بتا دیتا ہوں, جو ہم نے انالیسز کیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ گلگت بلتستان میں جو حکومت بنے گی وہ پیپل پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ این کے مشترکہ جوائنٹ جو ہے وہ ان کی ایک مخلوط گورنمنٹ بننے کے امکانات نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آگے چلتا ہوں. یہ آپ نے بتا دیا پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی ہے. چلیں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں. شائستہ صاحبہ, بلاول بھٹو کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہے, لیکن مریم نواز کا جلسہ سمندر ہے, عوام کا سمندر ہے. اس میں بظاہر تو الیکشن کا آپ کا فیصلہ بھی سامنے نظر آتا نہیں, بڑی تعداد میں لوگ نکل کے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے, پی ٹی آئی کا جلسہ نظر نہیں آ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں الیکشن صاف و شفاف ہوگا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے دلشاد صاحب نے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی اور جس طرح الیکشن جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے جس طرح پرخچے اڑائے گئے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. اور ابھی بھی وہ میں بالکل آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر نکل جائیں. 3 دن کے اندر تو فائدہ کیا, ان کو تو 24 گھنٹے کا نوٹس ملنا چاہیے تھا. لیکن یہ وہ حکومت ہے جو خود کہتی ہے کہ فیصلوں پہ اور ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں, لیکن آئین کی پاسداری ان کے پاس سے قریب سے ہو کر نہیں گزری. آپ نے ریفرنس کا بھی بات کی, پریزیڈنٹ نے جو جسٹس فائز عیسیٰ کا جس بھونڈے انداز میں کام کیا, اور ایک اور آپ کو یاد ہے کہ یہ سمپل ڈرافٹنگ نہیں کر سکے تھے اور کس طرح مذاق بنا تھا اس ڈرافٹنگ کا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگی. پھر کس طرح فیصلے آئے اور ان پہ کس طرح یہ عمل درآمد کرتے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, بڑے باشعور لوگ بھی کے, اور ان کو پتہ ہے کہ کون ترقی اور خوشحالی کی طرف ملک کو لے کر جاتا ہے. اب دیکھ, اگر فیئر اینڈ فری پولنگ ہو گئی اور مریم نواز جیسے کہہ رہی ہیں اور ہم جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں تو اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں اور اس کا پہرا بھی دیں, اور انشاءاللہ وہاں پہ کوئی آر ٹی ایس خراب نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی پولنگ ایجنٹس کو یرغمال نہیں بنایا جائے گا, انشاءاللہ وہاں پہ کوئی ان سے آخری منٹ پر ٹکٹ واپس نہیں کرائے جائیں گے, امید ہے, اور وہ لوگ اپنا فیصلہ دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جس طرح کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو جی بی کے لوگ ہیں وہاں پہ جا کے یہ کہنا کہ ہم ضرور صوبہ بنائیں گے,
ان کو یہ ہی نہیں معلوم کہ یہ ان کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی اور وہ 2/3 میجورٹی سے ہوگی، اور یہ تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو نہیں تیار۔ جب جی بی کی الیکشنز ڈسکس ہو رہے تھے تو اس وقت نیازی صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو کانفیڈنس میں لیا تھا اور یہ میٹر ڈسکس ہوا تھا۔ تو یہ شخص تو وہ شخص ہے جو اپنی ضد اور جھوٹی انا کی خاطر اس کو کوئی صحیح اور جھوٹ اور غلط کو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا، اس کی ذاتی دشمنی ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو اس لیے ان کے لوگوں کو سمجھداری اور عقل سے کام لے کر آئی تھنک جو کہ وہ ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی بی کے لوگ باشعور بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، وہ اپنے حق میں انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ملک کو کون ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، کون اپنے وعدے پورے کرتا ہے، کون یو ٹرن نہیں لیتا اور کون لیکن پاکستان میں بھی تو پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام نے 2018 میں جو ووٹ دیا تھا وہ بھی سوچ سمجھ کے دیا تھا، جیتنا کسی اور کو تھا، جیت کوئی اور گیا۔ ڈاکٹر صاحب 2018 کا ووٹ چرایا گیا ہے، 2018 کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو وہ ووٹ عوام کے مینڈیٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے میاں نواز شریف لڑ رہے ہیں، جس کے لیے مریم نواز لڑ رہی ہیں، جس کے لیے ان کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ہے عوام کی پاکستان کی حاکمیت اور عوام کی طاقت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ فوقیت ملنی صحیح ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی طاقت کا منبع ہے تو وہ عوام ہے۔ آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر آتے ہیں ریحام صاحبہ کی طرف، ان سے سوال کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک جی ریحام خان صاحبہ۔ حالانکہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں وزیر اعظم صاحب بہت بڑا اعلان کر کے آ چکے ہیں عبوری صوبے کا، ایک اعلان انہوں نے جنرل الیکشن میں بھی کیا تھا جنوبی پنجاب کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی تو ہمیں کوئی جلسے نظر نہیں آ رہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا جلسہ ہے، مریم نواز کا جلسہ ہے یا بلاول بھٹو کا جلسہ ہے، اس میں تو سمندر ہے لوگوں کا۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، وہ پٹ گیا ہے، وہاں کے لوگوں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرایا اور اس کے بجائے مریم نواز کا بیانیہ یا بلاول بھٹو کے بیانیہ کو ایکسپٹ دیا، ووٹ کو عزت دو، کیا کہیں گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان والے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پڑھے لکھے تو ہم باقی پاکستان والے بھی ہیں، لیکن پڑھے لکھوں کے سامنے سے بھی اگر آگے سے کتابیں ہٹا دی جائیں تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان۔ لیکن میں آپ کو صاف صاف اپنی پریڈکشن بتا دیتی ہوں، میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری کامیابی ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ فالوئنگ تھی۔ بلاول بھٹو کا جو ان کی جو پرسنالٹی ہے وہاں پہ ان کو بڑا فالو کیا جاتا ہے، انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ جلسہ بھی انہوں نے نہیں اٹینڈ کیا، خود بذات خود نہیں گئے، لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کو وہ ٹائم دیا۔ پی ایم ایل این سے مجھے لگتا ہے کچھ غفلت ہو گئی ہے، اور پی ایم ایل این سے جو غفلت ہوئی ہے گلگت بلتستان میں، اس کا قصور بالکل مریم نواز کا نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز شریف کبھی کبھی مجھے بہت تنہا دکھائی دیتی ہیں، اور آج جو انہوں نے بات کی ہے گلگت بلتستان میں وہ یہ بات سراہ بھی سکتی ہوں اور کہہ بھی سکتی ہوں کہ اگر مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ لوٹوں کا گھیراؤ کیا جانا چاہیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ہے، تو ان کے اس بیان کو ہر ایک کو سپورٹ کرنا چاہیے، اگر وہ پی ایم ایل این کے ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے لوٹوں کا وقت اب واپسی کا آ گیا ہے، آج کل ایسے بھی مسلم شاورز کا زمانہ ہے، آگے چلنا چاہیے۔ تو مریم نواز شریف اب گئی ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان، ان کا بڑا پن ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے ووٹر کو عزت دے رہی ہیں، اور ان کو بالکل یہ
فیلنگ نہیں دے رہی کہ ان کو بھول گئے بہت بڑا جلسہ ہے ریحام خان صاحبہ. بہت بڑا وہ جلسہ ہے، جلسے کو دیکھیں، اس میں آدمی کے سر ایسا لگ رہا ہے سمندر نکل آیا ہے. یہ جلسہ تو بہت بڑا ہے. اگر پی ایم ایل این کو ڈاکٹر صاحب اگر پی ایم ایل این کو گلگت بلتستان میں ووٹ پڑا تو وہ مریم نواز کی یہ لاسٹ منٹ جو ان کی لاسٹ ڈچ اٹمپٹ ہے وہاں پہ پہنچ کے، اور جو ان کو جو فالو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ نیچے پی ایم ایل این کی جو گلگت بلتستان سے میرا بہت کلوز رابطہ ہے، اور میں بحیثیت ایک رپورٹر کے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این سے وہاں جو لوکل پی ایم ایل این ہے وہاں کچھ غفلت ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا شاید ان کو کوئی دھچکا لگ سکتا ہے گلگت بلتستان میں. پی ٹی آئی کی حکومت ہے جی، ان کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا وہاں پہ، لیکن اگر کوئی زیادہ گول سکور کرے گا تو وہ سرٹنلی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اور رہی بات 5ویں صوبے کی، تو دیکھیں چیف آف دی آرمی سٹاف نے شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا وزیر اعظم صاحب کو، یا وزیر اعظم صاحب بہت مصروف تھے کہ گلگت بلتستان کے اوپر جب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہاں سے ان کی ایک مسٹیریس ان کی گمشدگی ہے. ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ مسنگ پرسنز کی لسٹ پہ عمران صاحب کا نام ویسے بھی لکھوا دینا چاہیے، کیونکہ اپنے پرانے بیانیے سے وہ بالکل ہی ہٹ گئے ہیں، تو ہمیں تو پہچانا نہیں جاتا کہ یہ شخص کون ہے. 5ویں صوبے کی جہاں بات آئی، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ نہایت اہمیت کی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ 5واں صوبہ ہو یا پاکستان میں 22 23 30 صوبے آپ نے بنانے ہوں، پارلیمان کا، سیاسی جماعتوں کا، سیاسی کارکنان کا، اور سب سے بڑھ کر عوام کا پلیبسٹ بہت ضروری ہے کہ عوام کیا رائے ہے. تو 5واں صوبہ گلگت بلتستان کو بنا دینا عبوری یا پرمننٹ، یہ باتیں بہت کیئرفلی، بہت محتاط طریقے سے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے ملک کی، قوم کی سالمیت کے لیے اور آنے والے وقتوں کے لیے. آخری منٹ ہے، ایک سوال آپ سے کرنے کو دل چاہ رہا ہے. ایک سوال آپ کے شہر سے ایک صاحب جہانگیر ترین صاحب اب پاکستان آ گئے ہیں، کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اب دیکھتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت یہ ہے کہ ملک اشفاق کی جو انتقال ہوا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جن کو مافیا اور کارٹیلز اور نظر نہیں آتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کو عمران احمد خان نیازی کس طریقے کا ریسیپشن دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کوئی بہت بھولے بھالے شخص تو ہے نہیں، تو یقیناً وہ کسی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے تو اس وقت واپس آئے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ بھئی عمران خان کے ساتھ تو بہت وفاداری نبھائی، کچھ نہیں ملا، اب میں شہباز شریف کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھوڑا سا وقت گزاروں، شاید وہاں مجھے کوئی اپریسیشن مل جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی جو ٹی وی پہ بھی دکھائی نہیں دیتا کہ شوگر کا کیا ریٹ ہے، گندم کا کیا ریٹ ہے، اور کوئی بھی نہیں ان کو بتانے والا. شاید اب عمران احمد خان نیازی کو آخری موقع ملا ہے کہ ان کو دکھائی دے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو احتجاج کرتے ہوئے کسان تو ان کی انتظامیہ کو اور ان کی پولیس کو دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی ایک بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو نے اپنے ووٹ کی حفاظت تو اچھا، ورنہ 2018 جیسا مسئلہ ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے